نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ نساء، رکوع نمبر 20، آیت نمبر 135. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بن جاؤ. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف انصاف کرو نہیں، صرف انصاف اپنی زندگی اور معاملات میں یاد اور جاری رکھو نہیں، کیا کرو؟ انصاف کے علم بردار بن جاؤ. تو فلیگ بیئررز آف جسٹس. جب جہاں جدھر ناانصافی ہو، حق تلفی، ظلم زیادتی ہو، اس کے خلاف اسلام انصاف کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ، خدا واسطے کے گواہ بن جاؤ. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رکھو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بجایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اللہ انصاف کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ انصاف ہر حالت میں، ہر قیمت میں، ایٹ اینی کاسٹ انصاف کرو. چاہے اس انصاف اور عدل کے کرنے سے تمہیں ذاتی نقصان، تمہیں کوئی ذاتی تکلیف، ذاتی مشکل، ذاتی پریشانی اٹھانا پڑے، تب بھی کرو. تمہارے رشتہ داروں، بھائی بہنوں کو، اہل خانہ کو تمہارے انصاف کی وجہ سے، تمہارے منصفانہ فیصلوں کی وجہ سے اس کی زد اگر تمہارے اہل خانہ پر بھی پڑتی ہو تو بھی انصاف کرو. تمہارے گھر والوں کی، اہل و عیال کی محبت انصاف کے کرنے میں تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بنے. اور پھر کہا گیا کہ اگر کوئی مالدار ہے، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کوئی مالدار شخص، کوئی پوزیشن، کوئی پوسٹ، کوئی عہدے، کوئی اتھارٹی والا شخص، اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے لوگ ذرا سی ڈنڈی مار جاتے ہیں. کیوں؟ اس کا حق کس کو دلوا دیں، چاہے ناانصافی ہی کریں تاکہ یہ خوش ہو جائے، ہے نا؟ اور خوش ہوگا یہ مالدار، یہ صاحب استطاعت شخص اگر خوش ہوگا تو شاید ہمیں بھی کوئی فائدہ مل جائے گا. اور ویسے بھی مالداروں، صاحب استطاعت لوگوں، انفلوئنشل لوگوں کو انصاف کا ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے بڑے معاون ہوں گے، اس کے بڑے سفارشی ہوں گے، اس کے بڑے حمایتی ہوں گے، اس کو کون ہاتھ ڈالے عدل اور انصاف کرتے ہوئے، اس کو کون سزا دلوائے عدل اور انصاف کرتے ہوئے. اور پھر اللہ نے کہا کہ جو غریب ہے اس کے معاملے میں بھی عدل کرو. کئی دفعہ غریب کو کمزور سمجھ کے اس کے ساتھ ناانصافی کر دی جاتی ہے کہ یہ کیا کسی کا بگاڑ سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم اور جبر میں نہ بھی عدل ہو تو یہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کی تو کوئی آواز بھی نہیں سنے گا. اور یہاں کئی دفعہ ایک غریب، ایک کمزور شخص کے اوپر بے وجہ کا ترس، وہ بھی ایک ناانصافی کی وجہ بن جاتا ہے. تو اللہ اعتدال کا طریقہ اور عدل کا طریقہ سکھا رہا ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو اور لگی لپٹی بات ناانصافی کے حوالے سے مت کرو. عدل کا حکم دیا جا رہا ہے.
اللہ نے قرآن میں فرمایا اعدلو، عدل کرو. یہ آرڈر آف قرآن ہے، ڈو آف قرآن ہے. اعدلو ہوا اقرب للتقوی، اپنی زندگیوں میں عدل کرو، وہ تقوی اور خوف خدا کے زیادہ قریب ہے. اللہ عادل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات میں نظام عدل کو نافذ کیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، پورے کا پورا کائنات کا نظام عادلانہ نظام ہے، عدل پر قائم ہے. اسی لیے تو اتنا امن ہے، اسی لیے تو اتنا پیس ہے اور اتنا سکون ہے کائنات میں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، جس ماحول، جس معاشرے، جس بستی، جس ریاست یا جس گھرانے میں عدل اٹھ جائے وہاں پر امن بھی ختم ہو جاتا ہے. معاشرے کو، ریاست کو، گھروں کو پرامن، مضبوط، خوشحال اور مستحکم بنانے کے لیے ہر سطح پر عدل ضروری ہے. اللہ عادل ہے اور عدل ہی کا تقاضا ہے کہ اس نے قیامت کا دن برپا کیا. یوم الحق، قیامت کے دن کو برپا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی ناانصافیوں، زیادتیوں، حق تلفیوں کا بدلہ دینے کے لیے عدل سے قیامت کا دن برپا کرے گا. حقداروں کو ان کا حق دلایا جائے گا، مظلوموں کے ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا. تو اللہ عادل ہے. اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرنے والے تھے. کتنے واقعات حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف کے آتے ہیں. وہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مخدوم خاندان کی عورت، مخدومی خاندان، ان کے سرداروں کی ایک عورت، اس نے چوری کا معاملہ کیا. اور یہ مخدومی خاتون جس نے چوری کا معاملہ کیا، اس کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. چوری کی سزا سرقہ، ہاتھ کاٹنا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد، چور عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہ مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کے حد کے جاری کرنے سے پہلے آپ کے پاس سفارش آ گئی. اور سفارش کس کی آئی؟ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، ان کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا تھا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مخدومی خاتون کے حق میں سفارش کی کہ اس کو چوری کی حد اس پر جاری نہ کی جائے. راوی فرماتے ہیں کہ اس سفارش کو سننے کے بعد، اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے کی سفارش کو سننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے اوپر والے طبقے پر حدیں جاری نہیں کرتے تھے. کھاتا پیتا، انفلوئنشل، مالدار، ایلیٹ، اپنے اوپر والے طبقے پر حدیں جاری نہیں کرتے تھے، اپنے نیچے والے کمزور طبقے پر حدیں جاری کرتے تھے. یہ مخدومیوں کی سرداروں کی خاتون تھی نا. تو آپ نے فرمایا کہ انصاف سے جاری کردہ ایک حد 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے. اور پھر آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو واقعی ہمارے دل اور دماغوں کے دریچے کھول دیتا. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان پر بھی حد جاری کر دیتا. تو یہ ہے عدل. چاہے اس کی زد تمہاری اپنی ذات یا تمہارے اہل خانہ پر بھی کیوں نہ پڑتی ہو، عدل کرو.
ہم نے پیچھے ہی واقعہ دیکھا کہ کیسے ایک قبیلے کا منافق جو کلمہ گو تھا لیکن منافق تھا، جھوٹا الزام، تہمت، سب کچھ، چوری بھی کی، پھر جھوٹی تہمت لگائی. اس نے الزام ایک یہودی پر لگایا تھا، لیکن جب حقیقت کھلی تھی تو آپ نے سزا اس منافق کو دی تھی اور یہودی کو چھوڑ دیا تھا. وہ یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے جانی دشمن، آپ نے یہودی کو چھوڑ دیا تھا. یہ عدل تھا. ایک اور موقع حیات طیبہ کا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بیٹے اور ایک یہودی کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا تھا. پانی کی باری، پانی کا تقسیم جو کھیتوں کو لگتی ہے، اس میں یہودی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بیٹے میں جھگڑا اور تنازع تھا. مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. یہودی حق پر تھا. یہودی حق پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھپھی زاد بیٹے کے خلاف فیصلہ کر کے اس یہودی کے حق میں پانی کے تنازع کا فیصلہ کر دیا. یہ عدل ہے. عدل کرو چاہے اس کی ذات تمہاری اپنی ذات یا تمہارے اہل خانہ یا تمہارے رشتہ داروں یا خاندان پر کیوں نہ پڑتی. یہ ہے عدل. اور یہی ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی کی عملی تشریح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ بخاری میں موجود ہے نا کہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے قیامت کے دن. ان میں سے پہلا کون ہوگا؟ عادل حکمران. ایک حکمران ہے جس کی ماتحت ایک ریاست ہے اور وہ اس میں عدل کرتا ہے. تو وہ عادل حکمران سب سے پہلا شخص ہوگا جس کو عرش الہی میں کے سائے میں جگہ دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے یہ نمونے، قرآن کی یہ تاکید اور احکامات، حدیث کے یہ الفاظ، صحابہ کرام کے بھی دل عدل کے حوالے سے قائل تھے. عدل نظر آتا ہے. اور پھر صحابہ کرام میں عدل کی روداد پوری نہیں ہوتی جب تک عدل فاروقی کی بات نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق، عدل فاروقی مشہور ہے. کیا عدل، کیا انصاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی اسلامی ریاست کے خلیفہ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کہاں کہاں تک، روم و ایران تک پھیل چکا تھا. اتنی وسیع اسلامی ریاست کا خلیفہ، اور ان کے بیٹے کو شراب نوشی کی سزا میں قاضی وقت نے کوڑے تجویز کیے. خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہو، شراب پیتا ہوا پایا جائے، اور اتنی آزادی رائے اور اتنی فریڈم عدلیہ کی ہو کہ قاضی خلیفۃ المسلمین کے بیٹے کو سزا دے دے شراب نوشی کی اور کوڑوں کی اور دروں کی سزا تجویز کر دے. آج کے دور میں تو وہ چیف جسٹس ہی بدل کے کہیں کا کہیں کر دیا جائے، کسی کی ہمت اور کسی کی مجال ہی نہ ہو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے بیٹے کو ہاتھ ڈالنے کی. اور جب قاضی نے سزا تجویز کی تو وہ پھر سزا دینے کا موقع ہے. قاضی بھی موجود ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور بیٹے کو دروں کے لیے لٹا دیا گیا ہے. شریعت کا یہ طریقہ ہے کہ جو قاضی سزا تجویز کرتا ہے کوڑوں کی، ابتدائی کوڑے وہ خود لگاتا ہے تاکہ کوڑے لگانے والے کو دکھا دیا جائے کہ کوڑے لگانے کا انداز کیا ہوگا، اور سزا دینے والے کو سزا دیتے وقت یہ پتا ہو کہ ابتدائی مجھے خود لگانے پڑیں گے. قاضی وقت نے حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر ذرا لحاظ کرتے ہوئے، کوڑے مارتے ہوئے ذرا نرم طریقہ اپنایا. کچھ نرم درے لگتے ہوئے دیکھ کر خلیفۃ المسلمون
اٹھتے ہیں اور قاضی کے ہاتھ سے کوڑا چھین لیتے ہیں اور خود اپنے بیٹے کی ننگی پیٹھ پر کوڑے برساتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پہ الفاظ ہیں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے، کوڑے برساتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھ جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے حدیں جاری کرتا تھا، اپنے پرائے، دوست، دشمن، امیر، غریب کسی کو نہیں دیکھتا تھا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. اسی لیے امن تھا، اسی لیے مستحکم تھی، اسی لیے مضبوط تھی اور محفوظ تھی وہ ریاست کہ اس میں حکمران عادل تھے. اللہ ہمیں عادل حکمران عطا فرما دے. اللہ وہ دور فاروقی ہمیں واپس لوٹا دے. عدل ہر سطح پر ضروری ہے، ریاست کی سطح پر، عدلیہ کی سطح پر، کورٹس کی سطح پر، وہ سپریم کورٹ ہے، وہ ہائی کورٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، عدلیہ کی سطح پر عدل ضروری ہے. میں پھر دہرا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف سے جاری کردہ ایک حد 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے. اور پھر معاشرتی سطح پر عدل ضروری ہے، سوشل لیول پر، سوسائٹی میں عدل. کہاں کہاں ناانصافیاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں ظلم اور حق تلفیاں اور ناجائز معاملات ہوتے ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہے. اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز کے داخلے، جابز کی اپوائنٹمنٹس، ملازمتیں، پھر ملازمتوں میں پروموشنز اور ترقیاں، یہ سب سفارش سے، ناانصافی سے، ظلم، زیادتی، حق تلفی سے ہو رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں میں عدل ضروری ہے. ان تمام سطحوں میں جو آج ہمارے معاشرے میں ناانصافی ہے کہ ایک پڑھا لکھا، ٹیلنٹڈ، صاحب صلاحیت، ڈگری والا شخص محض اس لیے کہ غریب باپ کا بیٹا اور اس کی کوئی سفارش نہیں، وہ جاب سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور ایک بڑے باپ کا بیٹا، مالدار باپ کا بیٹا، کیونکہ اس کا پاوا تگڑا ہے، اس کی سفارش بہت ہے، اس نااہل کو، نالائق کو ملازمت میں چوز کر لیا جاتا ہے. یہ وجہ ہے معاشرے میں پھر فرسٹریشن کی، پھر انتقام، اور پھر وہ کھاتے پیتے. وہ ایک غریب گھرانے کا بچہ جس کو پتہ نہیں ماں نے برتن مانج مانج کے ماسٹرز کی ڈگری کروائی، جس کو کتنا پڑھایا، وہ جب اس ناانصافی کی وجہ سے جائز حق سے، ملازمتوں سے محروم ہوتا ہے، پھر وہ چور، پھر وہ ڈاکو، پھر وہ سنیچر بنتا ہے، پھر معاشرے کے اندر ڈیلکوینٹس پیدا ہوتے ہیں. یہ ناانصافی ختم کرنا ضروری ہے، معاشرے میں عدل اور انصاف کو لاگو کرنا ضروری ہے. اور صرف عدلیہ کی سطح پر یا معاشرے کی سطح پر نہیں، ہر معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے، ہر معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہے، گھر، اس میں بھی عدل ضروری ہے. جب گھروں کے اندر ناانصافیاں ہوں گی تو پھر معاشرہ بھی کمزور ہو جائے گا. گھر پرامن ہوگا، گھر مستحکم ہوگا تو عدل سے ہوگا. گھر میں عدل نہیں ہوگا تو پھر امن، سکون معاشرے کا بھی برباد ہوگا. گھروں میں عدل کس کس سطح سے کرنا ہے؟ میں کئی دفعہ گراس روٹ لیول پر بات کرتی ہوں اور نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کی زندگی کی مثالیں دے کر قرآن کے احکامات کی تشریح کرتی ہوں تاکہ ہمیں عملی طور پر اس کی اپلیکیشن آ جائے. گھروں کے اندر بیٹے اور بیٹی میں عدل کرنا ہے. دونوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی جائز ضرورتوں، کپڑے، لباس، تعلیم، تربیت، محبت کا اظہار، اس میں عدل اور برابری ہوگی. حدیث کا وعدہ ہے کہ جو شخص بیٹے اور بیٹیوں سے آزمایا گیا، آزمائش ہے یہ ملی جلی اولاد، جو بیٹوں اور بیٹیوں سے آزمایا گیا
اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح یعنی پریفرنس نہیں دی، اور بیٹیوں کی جائز ضرورتوں کو پورا کیا، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دی، اور وہ بیٹیاں جب بالغ ہو گئیں تو ان کا نکاح کر دیا، تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھیوں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دینا۔ ماں اچھا اور زیادہ کھانا بیٹے کو دیتی ہے اور ناقص بیٹی کے لیے رکھ لیتی ہے، یہ تو بڑی ہو جائے گی جلدی سے، یہ تو جوان ہو جائے گی۔ نہیں، کھلانے میں، پلانے میں، محبت کے اظہار میں، توجہ میں، تعلیم میں، تربیت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ جینڈر ڈسکرمنیشن تو اللہ قرآن میں نہیں کرتا، اسلام میں نہیں کرتا، ماں باپ بھی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے۔ مٹھائیاں تو بیٹوں کے ہوتے ہوئے بانٹی جاتی ہیں، بیٹیوں کے وقت نگاہیں جھک جاتی۔ ارے یہ عدل نہیں ہے۔ ہماری ناانصافی تو ولادت کے موقع سے شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا بیٹا آتا ہے تو گھی کے چراغ جلتے ہیں کہ جوڑی رل گئی، اور دوسری بیٹی آ گئی تو مصیبت کے میرے بھائی کے اوپر بوجھ آ گیا۔ یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات کی نشاندہی ضرور کروں گی، جو آج ہمارے ذرا ماڈرن طبقے میں ایک بھونڈے طریقے سے عدل کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ بیٹے اور بیٹی میں عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی آزادی، ان کا دائرہ کار بھی برابر ہو جائے۔ یہ عدل نہیں ہے کہ بیٹی اٹھ کے کہے کہ اگر بھائی جین پہنتا ہے تو میں کیوں نہیں پہن سکتی، اگر بھائی موٹر سائیکل چلا کے کالج جاتا ہے تو میں کیوں نہیں موٹر سائیکل چلا سکتی، اگر بھائی گیٹ کے باہر دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کے گپے ہانک سکتا ہے تو میں کیوں نہیں ہانک سکتی، اگر بھائی امریکہ پڑھنے اکیلا جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں اکیلی جا سکتی، اگر بھائی جوتا پالش نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، بھائی اگر گھر میں جھاڑو نہیں لگاتا، روٹی نہیں پکاتا تو میں کیوں پکاؤں، میں کیوں لگاؤں۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ ہرگز عدل نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے بھائی کو اور بہن کو انٹرنزکلی فرق بنایا ہے۔ ان کے دائرے ابھی بھی اور نکاح کے بعد بھی اللہ نے فرق بنائے ہیں۔ تو ماں باپ کے گھر میں ہی اس کو سمجھانا ہے کہ تمہارے فرائض، تمہاری ذمہ داریاں، تمہاری لمٹس، تمہاری باؤنڈریز، تمہارے بھائی کی ذمہ داریوں، فرائض، باؤنڈریز اور لمٹس سے فرق ہے۔ پیارے تم ہمیں اتنا ہی ہو، توجہ ہم تمہیں اتنی دیں گے، تربیت ہم تمہاری پر اتنا ہی وقت اور صلاحیتیں لگائیں گے، لیکن تم ہر لحاظ سے فرق ہو، تمہارے دائرے فرق ہیں، تمہارے حقوق و فرائض فرق ہیں۔ اگر گھر میں بے جان لاڈ پیار کر کے بیٹیوں کو یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا تو پھر سسرال میں جا کے بھی وہ کھینچا تانی حقوق و فرائض پہ جاری رہے گی، اور وہ اپنے گھر میں بھی خوش نہیں رہے گی۔ بیٹے اور بیٹی پر عدل وراثت میں بھی چلے گا، شریعت نے وہ عدل کا طریقہ، انصاف کا طریقہ سکھا اور سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد بیٹی اور بہو میں عدل کرنا ہے، اور یہ انتہائی اہم ہے گھروں کے سکون اور محبت کے لیے۔ اچھی بھلی بہو آتی ہے، گھلتی ہے، ملتی ہے، رچتی ہے، بستی، اور 6 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ بدل گیا اور وہ تلخیوں کا شکار ہو گئی۔ ہم اپنا بھی محاسبہ نہیں کرتے، what went wrong where؟ ہو سکتا ہے ہم بیٹی اور اس کے درمیان ناانصافی کر رہے ہیں۔ بیٹی اور بہو کے درمیان عدل کا لازم تقاضا یہ ہے کہ جو ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان کے گھر آئے، ان کے نواسے نواسیاں ان کے آنگن میں کھیلیں، لیکن جب بہو اپنے میکے جائے یا پوتے پوتیاں اپنے ننیال میں جائیں تو یہ دشوار لگتا ہے، یہ مشکل لگتا ہے، یہ ناپسند ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹے اور داماد میں عدل کرنا ہے۔ جو رویہ ہم اپنے داماد کا پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری عزت کرے، احترام کرے، ادب کرے، گھلے ملے آئے جائے، مدد معاونت کرے، تو اگر بیٹا
اپنی ساس اور اپنے سسر کی عزت، ادب، احترام، خدمت، مدد، معاونت کرے تو پھر اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو ناپسند نہیں کرنا، اس کو رن مرید کہہ کے اس کی تردید یا نفی نہیں کرنی۔ پھر بیٹے اور بہو میں عدل۔ جھگڑا ہے، تنازع ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے، اور معاملے کو دیکھ کر ہمیں کلیئرٹی سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت قصور میرے بیٹے کا ہے، لیکن بس میرا ہے نا تو یہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، یہی درست ہے، تو اڈیپٹ کر۔ نہیں، قصور اگر میرے بیٹے کا ہے اور رائٹ پر بہو ہے تو مجھے اپنے بیٹے کو سپورٹ نہیں کرنا، ان کے گھر کی خوشحالی کے لیے، ان کے گھر کے سکون کے لیے، اور اپنے ذہنی سکون کے لیے۔ واٹ از رائٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ از رانگ۔ اگر میرا بیٹا غلط ہے تو مجھے غلط کو غلط کہنا ہے، اور مجھے صحیح کو صحیح سمجھنا ہے، اور یہی معاملہ بیٹی اور داماد میں بھی ہوگا۔ قصور اگر بیٹی کا ہے اور داماد کا قصور نہیں ہے تو مجھے برملا اپنی بیٹی کی غلطی اس کو سکھانی ہے، اس کو سمجھانی ہے، اس کو بتانی ہے، اس کو ریڈیکیٹ کرنی ہے، جسٹ بیکاز وہ میری بیٹی ہے۔ مجھے اس کو سپورٹ نہیں کرنا، اور مجھے داماد کی تنقید کر کے اس کا نقص نہیں نکالنا اگر وہ درست ہے تو۔ اسی طرح سمدھیوں میں عدل کرنا ہے۔ جو بچوں کے سسرال والے سمدھی ہیں ان کے ساتھ عدل کرنا ہے، ہر سطح پر عدل۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بھونڈا سا طریقہ اور بدنما سا ایک طریقہ ہے کہ بیٹی کے سسرال والوں کی تو بہت تواضع، بیٹی کی ساس، بیٹی کا سسر، جن کے گھر میں ہم نے بیٹی دی، ان کی عزت، ان کی تواضع، ان کی مہمان نوازی، بہت پروٹوکول۔ لیکن جب بہو کے میکے والے آئیں تو ٹرالی کی کیفیت ویسی نہیں ہوتی، مہمان نوازی کی شان ویسی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک بہو کے میکے والوں کو زیادہ پروٹوکول، اگر وہ زیادہ کھاتے پیتے ہیں، زیادہ بارسوخ ہیں، تو ایک بہو کے والدین کو زیادہ عزت، احترام، مہمان نوازی، اور دوسری کی کم۔ میں بتاؤں، یہ چیزیں نوٹس ہوتی ہیں، یہ رویے دیکھے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، اور یہ عدل کی کمی اور رویوں کا فرق یہ محسوس کرنے کے بعد دل کو دکھاتے بھی ہیں، تعلقات کو بگاڑتے بھی ہیں۔ تو عدل کرنا ہے، ہر سطح پر عدل کرنا ہے، بہن بھائیوں میں عدل کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور مسئلہ بہت انٹینس ہے، خاص طور پہ شادی کے بعد۔ بہنیں تو آپس میں گھلتی ہیں، ملتی ہیں، اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، ویکینڈ سپینڈ کرتی ہیں، لیکن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ عموماً بہنیں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے تعلقات میں خواتین ناانصافی کرتی ہیں، ڈنڈی مارتی ہیں، بہنوں کے ساتھ بہت ٹائم، بہنوں کو توجہ، بہنوں کے ساتھ باتیں، بہنوں کے ساتھ گپ شپ، اور بھائی کے ساتھ ان سارے معاملات میں بہت کمی۔ شاید بھائی کو اس ناکردہ گناہ کی سزا دیتی ہیں کہ وہ ان کی بھابھی کا شوہر ہے، اور بھابھی کون سی؟ جس کو شاید وہ خود بڑے چاؤں سے بیاہ کے لائیں تھی، جس کو خود انہوں نے اپنے بھائی کے پلے ڈالا تھا، بس اب وہ اس بھابھی کا بھائی ہے تو اس کے ساتھ نہ اٹھیں گی، نہ بیٹھیں گی، نہ گھلیں گی، نہ ملیں گی۔ یہ چیزیں نوٹس ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں میں پھر کہوں گی دلوں کو دکھاتی ہیں، محبتوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ عدل کرنا ہے، عدل کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہر ایک سے کرنا ہے، اور ہر سطح پر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ان احکامات کو جو ہم اپنی پریکٹیکل زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھتے ہیں، اللہ ان کو عملی طور پر اپنانا ہم سب کے لیے ممکن بنا دے، آسان بنا دے۔
آیت نمبر 136، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ یہ کیا مطلب؟ ایمان تو وہ لے آئے ہیں، لیکن اب پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ کہ یہ جو تم نے نوکے زبان سے کلمہ پڑھا، یہ جو تم نے صرف ایمان کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، اقرار کیا، اور دل ابھی نہیں مانا تھا، تو دل سے مان لو۔ اور جن چیزوں کو ماننے کا اعلان اور اقرار کر رہے ہو، ان کی بھی مان لو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور ان کو کبھی راہ راست نہیں دکھائے گا۔ اب ایسے لوگ جو ایمان کے بعد اللہ کی نافرمانی اور کفر کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ میں انکار، پھر کن چیزوں میں اللہ کی نافرمانی، وہ کون ہے؟ منافق۔ اب یہاں سے آگے کچھ آیات میں منافقوں کے رویے، ان کی سرگرمیاں، اور ساتھ ہی ان کا ایک بہت بھیانک انجام بتایا جا رہا ہے۔ وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ عذاب علیم کیا ہے وہ بھی اب ان آیات میں بتایا جائے گا۔ منافق کون ہے؟ پہلی صفت، منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ولایت کرتے ہیں۔ دہرائیں، ولایت کس کو کہتے ہیں؟ دلی محبت، دلی گہری محبت، راز، بھید، سیکرٹس شیئر کرنا، یعنی بطانت کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد مشاورت کا معاملہ، مشورہ لینا، گائیڈنس لینا، رہنمائی ان سے ایکسیپٹ کرنا۔ پھر اگلی بات، ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا، کاپی کرنا، آئیڈلائز کرنا، گلیمرائز کرنا، اور پھر انہی کی طرح اپنی انٹرٹینمنٹ، دل بہلانے، دل لگی کے طریقے اڈاپٹ کرنا۔ تو اللہ فرما رہا ہے منافق کون ہے؟ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر ایٹ پریفرنس، ان پرائیورٹی، وہ کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ انجام کیا ہے؟ انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے عذاباً علیماً، دردناک عذاب ہے۔ ان کو کویسچن کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ولی کیوں بناتے ہیں؟ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں کہ کافروں کے پاس عہدے ہیں، پوزیشن ہے، مال ہے، عہدے ہیں، اقتدار ہے، تو کیا وہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو گویا پہلا رویہ منافقوں کا کہ ایٹ پرائیورٹی، with فری ول، چوائس اور مرضی کے ساتھ مومنوں کو چھوڑ کے ولایت کافروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ دنیا کی عزت، دنیا کی ناموری، دنیا کی شہرت، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی غرض سے مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ ولایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ایک رویہ اور اس کی نفی۔ اللہ اس کتاب میں تمہیں پہلے ہی حکم دے چکا ہے، جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا کرو؟ آیت پڑھیں، فلا تقعدوا معهم، قرآن کا لا، قرآن کا ڈونٹ، قرآن کی نہیں کیا ہے؟ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تم وہاں نہ بیٹھو۔ کب تک نہ بیٹھیں؟ جب تک یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ کیوں نہ بیٹھیں؟ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم انہی کی طرح ہو،
اور اگر ایسا کیا تو انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اس میں کوئی شک نہیں، یقین رکھو کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. گویا عذاباً علیمہ جو اوپر بتایا، عذاباً علیمہ جو سورہ بقرہ میں بتایا، اس کی تشریح. منافقوں کے لیے عذاب کیا ہے؟ کہ اللہ پہلے منافقوں کو اور پھر کافروں کو جہنم کے عذاب میں کافروں منافقوں کو جمع کرنے والا ہے. کتنا بھیانک انجام ہے. کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں، ان کا انجام بھی کافروں سے بدتر. یہ کس روش کی وجہ سے؟ کہ منافق یا کافر کچھ ایسی محفلیں برپا کرتے ہیں جن میں اللہ کی احکامات اور اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ منافق ان محفلوں میں انہی تھالی کے چٹے بٹے بن کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے ان کو یہ انجام. سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہاں پر بیٹھنا منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس جگہ پر بیٹھنے والوں کو منافق کہا گیا ہے. ان محفلوں میں بیٹھنے والوں کو وہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان محفلوں میں وہیں رہنے والوں کو جہنم میں کافروں سے نیچے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. قرآن کا لا کیا ہے؟ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کی آیات کا مذاق، بلکہ کسی بھی چیز کا مذاق، دو طریقوں سے اڑایا جاتا ہے. بول کر، وربلی، بائی ورڈ آف ماؤتھ، اپنی بات سے، اپنے الفاظ سے، اور یہاں پھر اپنے عمل اور اپنے رویے سے. بول کر مذاق اڑانا اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کا بہت دفعہ محفلوں میں قرآن کی تعلیمات کی تنقید، کرٹیسزم، نفی، تردید، اعتراض. کہاں لکھا ہے کہ نقاب قرآن کا حکم ہے؟ ارے کوئی نہیں لکھا کہ چہرے کے پردے کا حکم ہے، یہ ایسے ہی ننجا ٹرٹلیں منہ سر لپیٹ کے پھرتی رہتی ہیں. شریعت کے حکم کا بھی مذاق اڑا دیا نعوذ باللہ، اور اطاعت کرنے والوں کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا. مذاق اڑانا قرآن کے اور اسلام کے شاعر کا، دھاڑی والوں کا مذاق اڑانا، باجماعت نمازوں میں حاضر ہونے والوں کا مذاق اڑانا، ان کی تو مت ماری گئی ہے. جس وقت دیکھو مسجد جا رہے ہوتے ہیں، جس وقت دیکھو داڑیاں گیلی کی ہوئی ہیں، شلواروں کے پائنچے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جس وقت دیکھو مسجد چلے جا رہے ہیں. یہ مذاق ہے. مسجد، اذان، سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، باجماعت نماز، یہ سب دین اسلام کے شعائر ہیں. ان کی تنقید کرنا، ان کو لک ڈاؤن کرنا، ان کی تضحیق کرنا، مذاق اڑانا، کرٹیسائز کرنا، یہ ہیں وہ محفلیں. ارے کوئی نہیں لکھا آج کے دور میں سود حرام ہے، یہ بینکنگ سسٹم سب جائز ہے، یہ ملا مولوی فضول میں باتیں کرتے رہتے ہیں. کون کہتا ہے کہ شراب حرام ہے؟ یہ سب اس دور کی چیزیں تھیں. یہ ہیں وہ محفلیں جہاں کھلم کھلا، اوپنلی، بائی ورڈ آف ماؤتھ، شریعت کے احکامات کی نفی، انکار، تنقید، کرٹیسزم، اعتراض یا ٹھٹھا لگایا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو. کیوں نہ بیٹھیں؟ کیونکہ جہاں ایسی کانورسیشن ہوگی یہ چیزیں اثر انداز ہوگی. یہ تو شیطان کا ماحول ہے. یہ تو باتیں شیطان کے وسوسوں سے بھی بدتر ہیں. ذہنوں کو بگاڑیں گی، فتنہ کریں گی، فساد کریں گی، کانسیپٹس کو چینج کریں گی، پرائیورٹیز اور پریفرنسز کو بدلیں گی. لہٰذا نہ تم نہ تمہارے اہل خانہ بیٹھو ہی نہ یہاں پر. اچھا، دوسری وہ محفلیں جہاں پر عملی طور پر پریکٹیکلی اپنے بیہیویئر، اپنے ایٹیچیوڈ، اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اپنی سرگرمیوں کے ساتھ
اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ کون سی محفلیں ہیں؟ وہ محفلیں جن کو برپا کرنے والے یا جن میں حاضر ہونے والے اپنے رویوں سے، اپنی سرگرمیوں سے، اپنی ایکٹیویٹی سے وہ یہ کھلم کھلا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پرواہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، ہمیں نہیں پرواہ کہ شریعت میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا رب پسند ہے، کیا رب ناپسند ہے. ٹو ہیل ود ایوری تھنگ، ہم تو انجوائے کریں گے. مثال دوں، کانسرٹس، گانے بجانے کی فرشی محفلیں کیا ہیں؟ محفل میں برپا کرنے والے، محفل کے کو ارینج کرنے والے اور محفلوں میں شامل ہونے والے. ان کانسرٹس میں کیا ہے؟ موسیقی، ناچ، گانا، فلک شگاف نعرے موسیقی کے، اور پھر مخلوط محفل، لڑکے لڑکیاں جوان سال اکٹھے کندھے سے کندھا ملا کر بے حیائی کا ناچ، چیخنا چنگھاڑنا، شاؤٹنگ، ڈانسنگ. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں ہے؟ وہ یوتھ جو سب وہاں جمع ہے وہ کیا کلم کھلا یہ نہیں شو کرے that we are just not bothered. ہمیں نہیں پرواہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، دین کے کیا احکامات ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. آئے گی تو دیکھی جائے گی. سارا معاشرہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، ہم کر لیں گے تو کون سی غلط بات ہے. یہ وہ محفلیں ہیں جہاں اللہ کے آیات کا عملی طور پر پریکٹیکلی مذاق اڑایا جا رہا ہے. پھر آج کی شادیاں، بیاہ، مہندی، مائیوں، ڈھولکیاں، رنگولیاں، یہ کیا ہے؟ وہ مہندی، مائیوں، ڈانس فلورز، ڈسکو لائٹس، کلر تھیمز، اور اس میں اہل خانہ میں سے ایک ایک فرد، یہاں تک کہ دولہا بھی اور دلہن بھی ڈانس فلور پہ ڈانس کر رہے ہیں. دونوں سمدی ناچ رہے ہیں، جوان بچیاں شوہر کے ساتھ دلہن. نکاح تو شاید ابھی کل ہوگا، لیکن مہندی والی رات وہ دولہا دلہن آپس میں ناچ رہے ہیں. اور وہ تو شاید کل محرم بن جائے گا اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے کزنز کے ساتھ، اس کی بہنیں، اس کی کزنز، اس کے کزنز، سب خلط ملط. وہیں بہرے، وہیں ویٹر، وہیں ساؤنڈ سسٹم والے، وہی فوٹوگرافرز. ہاں، اور افسوس کے ساتھ وہیں تہجد گزار نانیاں، دادیاں، نانا، دادا روپے وار رہے ہیں، نوٹ اڑا رہے ہیں. واہ کیا ناچ رہی ہیں. ارے ہندو سے بدتر رویہ ہے، ہندوؤں کی بیٹیوں سے بدتر رویہ ہے. یہ وہ محفلیں ہیں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تمہارے اپنے بھی ہیں نا، تمہارے سگے بھی ہیں نا، تمہارے رحم کے رشتے بھی ہیں. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھو. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کا گناہ اور اللہ کے احکامات کے زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں میں تو مدد اور معاونت کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے سپورٹر، تھالی کے چٹے بٹے مت بن جاؤ. سگی بہن بھی ایسی محفل برپا کرے گی، فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو. کیوں نہ بیٹھیں؟ کیا حکمت، کیا وجہ، کیا لاجک؟ سب سے پہلی بات، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ماحول، صحبت، انوائرمنٹ، تعلقات، رشتے، ناطے، یہ غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھو گے تو انہی کے رنگ میں رنگے جاؤ گے. ان کے ساتھ چیزیں انجوائے کرو گے، انٹرٹین کرو گے تو تمہارے حواس پہ، تمہارے افعال پہ، تمہارے ایمان پہ اثر انداز ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی بات،
شاید کوئی میچیور لوگ، شاید کوئی ایڈلٹس، قرآن پڑھنے والے لوگ تو ان کے رنگ میں نہ رنگے جائیں، اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں، لیکن جب خود جاؤ گے، اپنی اولادوں کو بھی لے کر جاؤ گے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے یوتھ کو بھی، نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے، تو ان کا ایمان تو بگڑے گا، ان کا دین اسلام تو بگڑے گا. ان کو کیا پریسیڈنس دے رہے ہو، ان کو کیا ماحول پرووائڈ کر رہے ہو؟ فلا تقعدوا معهم، نہ تم نہ تمہارے اہل خانہ، نہ جوان نہ بوڑھے نہ مرد نہ عورتیں، مت بیٹھو وہاں پر. ایمان بگڑے گا، اسلام بگڑے گا، دین جائے گا، عزت آبرو خراب ہوگی. نمبر 1. دوسری بات، نافرمانی کی محفل ہے نا، کرنے کا کام کیا تھا جب ظلم کو دیکھا جائے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے نا حدیث میں کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو کیا کرو؟ تم پر لازم ہے کہ یہاں اسے اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر دل میں برا محسوس کرو. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وہ محفل جہاں سر عام اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں کھلم کھلا اللہ کی حدود سے تجاوز ہو رہا ہے، اللہ کی آیات کا سر عام مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تم اتنے کمزور ہو، اتنے معذور ہو دینی لحاظ سے. تو میں آپ کو بتاؤں، پھر ایمان کا کمزور درجہ ان محفلوں میں بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے. اس اٹریکٹیو محفل میں، اس اٹریکٹیو انوائرمنٹ میں، اس کیچی میوزک میں، اس ڈرم کی بیٹ میں، وہ پریاں جب ناچ رہی ہوتی ہیں تو کسی ایک کی ادا پر اگر ہلکا سا پاؤں ہل گیا، کوئی ادا اچھی لگ گئی، تو کیا نکلے گا؟ ایمان کا جنازہ. ایمان کا جو کمزور ترین درجہ نا، جس کے بعد جہنم کا گڑھا ہے، پھر ایمان نہیں ہے. اسے دل میں محسوس برا کرنا، تو کہیں اگر وہ برا محسوس نہ ہوا اور وہ ادا اچھی لگ گئی اور وہ ادا بھاگ گئی، تو پھر ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی نہیں رہے گا. تو یہ وہ محفلیں ہیں جہاں تمہارے اہل خانہ، بڑوں کے چھوٹوں کے، عورتوں کے مردوں کے، بچوں کے بوڑھوں کے ایمان بگڑنے اور ایمان میں خلل آنے کا امکان ہے. اور تمہارا تو سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہی تمہارا ایمان ہے. بتائیں نا، سب سے قیمتی خزانہ کون سا ہے؟ کیا ہے سب سے زیادہ قیمتی خزانہ جس کے بغیر جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب سے پہلے تو ایمان ہے، اس کے بغیر تو خلاص جنت کا امکان ہی نہیں ہے. تو جس محفل میں ایمان کا جنازہ اٹھنا ہے، جس محفل میں ایمان نے لٹنا ہے، ارے کیوں خطرے میں ڈالتے ہو اپنے اور اپنی اولادوں کے ایمان کو؟ فلا تقعدوا معهم. دوسری وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری وجہ، قرآن پڑھنے والا، حدیث سیکھنے والا یا پڑھانے والا اپنی ذات کی نہیں، کس کی تعارف؟ قرآن پڑھنے پڑھانے، حدیث سے جڑنے جوڑنے والا اپنے ذات کی نہیں، قرآن کی اور حدیث کی کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب ایک ایسی محفل جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک قرآن پڑھنے والی، ایک قرآن پڑھانے والی اگر اسی محفل میں بیٹھی ہوئی ہے تو کیا نمونہ، کیا پیغام اور میسج دے رہی ہے وہ اپنی موجودگی اور اپنی پریزنس کے ساتھ؟ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایک قرآن پڑھنے پڑھانے والی خاتون یا بچی جب ایسی محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ مہر لگا رہی ہوتی ہے، اس کی موجودگی، اس کی پریزنس یہ مہر لگا رہی ہوتی ہے کہ شاید قرآن اور اسلام میں یہ سب کچھ جائز ہے. وہ اپنی موجودگی سے چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد حدیث اور سنت کو سمجھنے جاننے کے باوجود میں یہاں بیٹھی ہوں تو شاید اسلام is okay with all this. شاید قرآن ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے. جس نے نہیں پڑھا وہ اس کی موجودگی سے یہ اسیس کرے گا کہ شاید اسلام میں یہ سب کچھ پرمیسیبل ہے. تو
اگر اس کو ہاتھ سے زبان سے روک نہیں سکتے تو خدا کے لیے اپنی موجودگی سے اس کے درست ہونے پر مورے تو نہ لگا دو. سمجھ میں آئی تیسری وجہ؟ چوتھی وجہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں پہ مت بیٹھو. کیوں نہ بیٹھو؟ اپنی ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے نہیں روک سکتے، تم اتنے کمزور ہو، تمہاری استطاعت ہی نہیں ہے اس کو روکنے کی، تو پھر کم از کم اپنی غیر موجودگی سے، اپنی ایبسنس سے ایک پیغام تو دے دو. اپنے نہ جانے سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور تو کر دو. ہاں ایک شادی ہے، ایک بیاہ ہے، اکلوتی، چہیتی، لاڈلی، جان نثار کرنے والی خالہ اس مہندی میں شامل نہیں ہے، وہ خالہ اس بھانجے کی مہندی میں شامل نہیں ہے. برادری سوچے گی تو صحیح، کچھ لوگ پوچھیں گے تو صحیح، ارے کیا ہوا، خالہ کیوں نہیں آئی؟ ہاں کچھ ذہن سوچنے پر مجبور تو ہوں گے، اور پھر کچھ دل انشاءاللہ اس غیر موجودگی سے ان محفلوں کے غلط رویے پر راضی بھی ضرور ہوں گے، ان چیزوں کے غلط ہونے پر قائل بھی ضرور ہوں گے. سو اگر روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے، تو پھر اپنی ایبسنس اور اپنی غیر موجودگی کے ساتھ خاموشی سے اپنا پیغام تو دے دو کہ یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں شریعت میں، یہ چیزیں پرمیسیبل نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو دا لاز اینڈ شریعہ، قرآن کی تعلیمات کے خلاف یہ نافرمانی ہے. یہ 4 وجوہات ہیں. اس لیے نہ جاؤ کہ تم پر اثر ہوگا، ماحول صحبت تم پر اثر انداز ہوگی. اس لیے نہ جاؤ کہ امکان ہے کہ یہاں تمہارا اور اہل خانہ کا ایمان بگڑ جائے گا، اسلام بدل جائے گا. اور پھر اس لیے نہ جاؤ کہ اپنی پریزنس سے ان چیزوں کے درست ہونے کی مورے نہ لگا دو. اور پھر اس لیے نہ جاؤ کہ تمہاری عدم موجودگی سے ایک پیغام تو چلا جائے خاموشی سے، ذہن سوچنے پر مجبور تو ہو جائیں. تو یہ 4 وجوہات ہیں. اپنے کرتے ہیں، پرائے کرتے ہیں. ویسے تو مومن پر جو 5 حق ہیں ان میں سے ایک حق ہے نا کہ جب اس کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے، لیکن وہ دعوت ایسی نہیں ہوگی جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا. شریعت کی حدود کے مطابق ہے تو الحمدللہ ضرور قبول کریں اور ضرور شامل ہوں، لیکن اگر وہ شریعت کے احکامات اور حدود سے تجاوز کی محفل ہے تو قرآن کا حکم ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو. بہت سے لوگ یہ بات سننے کے بعد ہمیشہ یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنوں، رحم کے رشتوں، بہن بھائیوں کے ایسے فنکشنز میں شامل نہیں ہوں گے تو رشتے کٹ جائیں گے، قطع رحمی ہو جائے گی، اور ہم پھر قطع رحمی کے مرتکب ہوں گے. ہرگز نہیں ہوگی قطع رحمی. اول تو رحم کے رشتے کچے دھاگوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ رحم کے رشتے اتنے ناپائیدار نہیں ہوتے. ماں کے پیٹ کے رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کو مضبوط کرنے والا اگر مضبوط کرنا چاہتا ہے تو 1000 طریقے ہیں. ان کی اس محفل میں شامل نہ ہونے سے اگر کوئی رشتہ کاٹ رہا ہے تو پھر قصور نہ جانے والے کا نہیں، حق کو نہ سمجھ کر رشتہ کاٹنے والے کا قصور ہے. گناہگار اس محفل سے رکنے والا نہیں، گناہگار اس محفل کو برپا کر کے اور نہ شامل ہونے والے سے کٹنے والا قطع رحمی کر رہا ہے. اور ویسے میں آپ کو انشور کروں یہ رشتے کٹتے نہیں ہیں ایسے. ہم اگر ایک اوکیزن میں نہ بھی شامل ہوں تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کی الٹرنیٹیو شکل ادا کرنے کے لیے ان کی خوشیوں میں، غمیوں میں، بیماریوں میں، دکھ میں، سکھ میں، باقی تمام حلال اور جائز ایونٹس میں شامل ہوں. بارات کے دن پہ چلے جائیں، ولیمے کے دن پہ چلے جائیں. ہاں ناچ گانے کی محفل اور موسیقی کی محفلوں میں شامل نہ ہوں. ان کے تحفے لینا دینا، ان کی اعانت، ان کی مدد، ان کی معاونت، ان کی خیر خواہی، وہ سب کچھ ہوگا. تو اگلا شخص بھی ریئلائز کرے گا کہ یہ میرے کسی وقت میں پیچھے نہیں ہٹتا، یہ میرے کسی مشکل کشی
کسی موقع پہ مجھے نہیں چھوڑتا، اب اس وقت اگر نہیں شامل تو اس میں یہ شریعت کی حدود ہے جو اس کے پاؤں کی زنجیر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور اپنے اخلاق اور معاملات میں اتنا حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات ہی کے ذریعے ایک خاموش دعوت دین دینے کا ادب، سلیقہ اور حکمت سکھائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں نہ بیٹھو، اور کب تک نہ بیٹھو؟ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ یہ رشتہ چھوڑ نہیں دینا ہے، یہ رشتہ کاٹ نہیں دینا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ یہ اپنے ہیں، ماں جائے ہیں، پیارے ہیں۔ وہ جو اللہ کہتا ہے نا آخر اس حال میں تم بھی تو پہلے رہے ہو۔ جب تک قرآن کا علم اور فہم نہ ہو سب لوگ یہ نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ نہیں دینا، اور اگر چھوڑ دیا تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ کب تک وہاں نہ بیٹھو؟ جب تک وہ ایسی سرگرمی کر رہے ہیں، اور جب وہ سرگرمی چھوڑ دیں گے تو پھر کیا کرو؟ پھر اپنے رحم کے رشتے، محبت بھی کرو، مشورہ بھی دو، رہنمائی بھی دو، گائیڈنس بھی کرو، اور ہاتھ اٹھا کے ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرو، جب تک وہ دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب یہاں پر اللہ نے ایک اور بات فرمائی ہے کہ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی یہ حکم دے چکا ہے کہ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھنے کا حکم اللہ پہلے بھی دے چکا ہے۔ ہم ترتیب میں سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک آئے، ابھی تک تو ہم نے اس حکم کی آیت نہیں پڑھی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ یہ حکم گویا قرآن میں ایک اور سورت میں بھی موجود ہے، سورہ الانعام۔ سورہ انعام مکی سورت ہے اور سورہ نساء سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی، اس میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو گویا سورہ انعام کی آیات میں جب یہ حکم ہے تو وہ حکم نزولی طور پر اس سے پہلے تھا، اور سورہ نساء کا مدنی سورت کا حکم نزولی طور سے بعد میں ہے، اس لیے اللہ فرما رہے کہ یہ حکم تمہیں پہلے دیا گیا ہے، لیکن قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلے آ گیا اور وہ حکم بعد میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس محفل میں نہیں اٹھتے اور تم وہیں بیٹھے رہتے ہو، اگر تم ایسا کرتے ہو یعنی اس محفل میں شامل رہتے ہو، تو تم پھر ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو۔ جنہوں نے محفل برپا کی اور جو اس محفل میں شامل رہے، دے لائک جسٹ ایک ہی بات ہے ان کی، تم انہی کی طرح ہو۔ جب تم ہو ان نافرمانوں کی طرح تو پھر انجام کیسا ہوگا؟ انجام بھی تو انہی جیسا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ انا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ شک شبہ اپنے ذہنوں سے قرید کے اکھاڑ کے نکال دو کہ اللہ جمع کرے گا۔ کس کو؟ جامع، جمع کرنے والا ہے۔ المنافقین، سارے کے سارے منافقوں کو، والکافرین، اور سارے کے سارے کافروں کو۔ کہاں؟ فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کو۔ پہلے کس کا نام آیا؟ منافقوں کا۔ پھر کس کا نام آیا؟ کافروں کا۔ تو جہنم میں جب داخل کیا جائے گا تو ترجیحاً کس کو پہلے کیا جائے گا؟ پہلے منافقوں کو، پھر کافروں کو۔ جو پہلے داخل ہوں گے وہ جہنم کے کون سے درجے میں ہوں گے؟ نچلے میں، اور کافر جہنم میں منافقوں سے اوپر والے درجے میں ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ قرآن کے احکامات سننے کے بعد سمینا و اطعنا کہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اگر کافروں کا پلہ بھاری ہوا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا؟ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ آیت نمبر رکوع نمبر 21، آیت نمبر 142۔ ان المنافقین
اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے منافق وہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَىٰ، اور کیا کرتے ہیں؟ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق کی علامت ان کے نمازوں کی ادائیگی کے طریقے اور حالت سے بتائی جا رہی۔ اللہ فرما رہے کہ منافق وہ ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں، قسالہ، سستی سے آتے ہیں، نمازوں کو بھاری سمجھتے ہیں، مشقت سمجھتے ہیں۔ اصل میں مدینہ میں منافق جو ٹولہ تھا اس کی نشاندہی کر کے ان کے چہرے بے نقاب کیے جا رہے ہیں۔ مدینہ میں یہ منافقوں کا ٹولہ کون سا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ کو اسلامی ریاست بنا دیا گیا، قرآن کو آئین، قرآن کو دستور، قرآن کو نظام حکومت، قرآن کو نظام حیات بنا دیا گیا اسلامک ریپبلک آف مدینہ میں، تو مدینہ میں کچھ لوگ دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا دار، وہ موجود تھے۔ ان کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ اب تو مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گئی ہے، اب اگر اس اسلامی ریاست میں ہم نے اس ریاست کا دین قبول نہیں کیا تو ہم دوسرے درجے کے شہری، سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بن کے رہیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو اس ریاست کا دین ہوتا ہے، جو نیشنل ریلیجن ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے دین کے لوگوں کو اسلام ٹالرنس اور تحمل تو سکھاتا ہے، لیکن وہ پہلے درجے کے شہری نہیں، وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بنتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا دار لوگ تھے، دنیا کی حکومت، عہدوں، اقتدار، مال سے محبت کرنے والے، ان کو یہ احساس ہوا کہ اب تو یہ اسلامی ریاست ہے، اگر ہم مسلمان نہیں ہوئے تو اس ریاست میں ہم حکومت، عہدے، اقتدار، مال، کاروبار، یعنی ان دنیاوی چیزوں سے اور نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے اور ہم ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ حریص دنیا دار لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کے مقاصد اور دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے کہ ہم فرسٹ گریڈ سٹیزنز رہیں اور ہم مسلمان ہوں گے تو ہمیں حکومت، عہدے، اقتدار، ترقیاں، کامیابیاں سب اسلامی ریاست میں ہماری شامل حال ہوں گی۔ یہ اسلام شعوری ایمان نہیں تھا، یہ ایمان اور یہ کلمے کا پڑھنا نوکے زبان سے خالص دنیا دنی کے فائدوں کے لیے تھا، دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن اصل میں مدینہ کی ریاست میں کسی بھی شخص کو اپنا اسلام سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے مسلمان ہونے کی سچائی اور حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ اسے 5 وقت با جماعت نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ اسلام اور کفر میں صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من ترکہ متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ جو نماز کو دانستہ چھوڑے گا وہ امت سے نکل جائے گا۔ تو اب مدینہ کی ریاست میں وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس مقصد سے کہ ان کو ریاست کے فائدے ملیں گے، ان کو اپنے اس کلمے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے 5 وقت مسجد نبوی میں با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونا پڑتا، جو ان کو بہت مشکل لگتا تھا، ان کو بھاری لگتا تھا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، تو ان لوگوں کو نمازیں بھاری ہوتی تھی۔ تو یہ مدینہ میں دنیا دار منافقوں کا ٹولہ، یہ جب نمازوں کے لیے جاتے تھے تو سستی سے جاتے تھے، اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کی صف میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے لکھاتے تھے،
اپنے نمازوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، وہ دنیا کو یاد کرتے تھے جس کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے. تو یہاں سے مدینہ کے منافقوں کے چہرے تو بے نقاب کیے گئے، لیکن رہتی دنیا تک ہر دور میں مسلمانوں کے نفاق کی علامت بھی سمجھا دی گئی. نماز پیمانہ ہے اس ڈیسیژن کا کہ کوئی کلمہ گو مسلمان ہے، کوئی منافق ہے یا کوئی کافر ہے. ایک شخص کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، بر وقت پڑھتا ہے، مومن ہے. ایک شخص کلمہ گو ہے لیکن نماز سستی سے پڑھتا ہے، کاہلی سے پڑھتا ہے، چٹی اور بوجھ سمجھ کے پڑھتا ہے، یہ نفاق ہے. اور ایک کلمہ گو ہے، نماز نہیں پڑھتا، فمن ترکہ متعمدا فقد خرج من الملہ، وہ امت سے نکل گیا، وہ کافر ہے. تو یہ نماز ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مسلم اور مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے. اور منافق کون ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا منافق نہیں ہے، نماز کو سستی سے پڑھنے والا، کاہلی سے پڑھنے والا، اس کو بوجھ سمجھ کے پڑھنے والا، اس کو چٹی سمجھنے والا. نماز کے لیے کہنا اوہو ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے، ہائے وضو بھی کرنا ہے، لو ابھی تو پچھلی پڑھی تھی اگلی آ گئی. ساری شام نمازیں ہی پڑھتے گزر جاتی ہے. نماز ارے دائیں بائیں مت دیکھیں، اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ نمازوں کے ساتھ دل لگ جائے، اللہ نمازوں کا لطف آنے لگے، اللہ نمازوں کا انتظار کرنے والے بن جائیں. اللہ نمازیں پڑھنے نہیں، نماز چاٹ بھرنے نہیں، اللہ نمازیں قائم کرنے والے بن جائیں. اللہ نمازوں کا حسن عطا فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، نمازوں میں اپنی ملاقات اور تعلق کا احساس عطا فرما. اللہ ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما، اور آئندہ نمازوں میں تربیت اور تزکیہ سے اصلاح کی توفیق عطا فرما. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہماری ذریتوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا. الہی ہماری ذریتوں میں کسی کو قرآن اور نماز سے محروم نہ کرنا. الہی گمراہوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما. تو منافق وہ ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو چٹی سمجھتے ہیں، اس کو گرانی سمجھتے ہیں، اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اور نماز میں اللہ کو کم یاد کرتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ دنیا کو، دنیا داری کو، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے فائدوں کو، ارد گرد کے کھڑے ہوئے لوگوں کو. کون دیکھ رہا ہے؟ کیسے دیکھ رہا ہے؟ کیسا ہے سجدہ؟ اچھا، منافق کی نماز کی احادیث دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے. علامہ اقبال نے بھی فرمایا نا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو یہ نماز میں سستی، یہ منافقانہ مزاج ہے. پھر بخاری کی حدیث، یہ منافق کی عصر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج زردی پہ آتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب آتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے. یعنی عصر کا سارا اول اور افضل وقت تو گزار دیا اس نے بلا وجہ، سستی، کاہلی، کوئی مصروفیت، کمٹمنٹ نہیں ہے، جسٹ کلنگ دا ٹائم.
جب سورج زردی پہ آتا ہے تو پھر وہ اٹھتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے. اور نماز کیا پڑھتا ہے؟ 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں بھی اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. حدیث اس آیت کی تشریح اور یہ آیت حدیث کی تشریح. منافقوں کی اگلی صفت مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے. یہ ڈاواں ڈول ہے، کفر اور ایمان کے درمیان کنفیوزڈ ہیں، شک ہے، شبہ ہے، پتہ نہیں یہ قرآن کی یہ احکامات ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ ضابطہ حیات جو میرے معاشرے کا ہے یہ زیادہ سکسیسفل لائف سٹائل کا طریقہ ہے بھی کہ نہیں. بس دین اور اسلام اور قرآن اور معاشرے اور کلچر اور سوسائٹی ڈاواں ڈول ہے، مذبذبین، تذبذب کا شکار ہیں، ڈاؤٹ فل ہیں. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ شک سے بچو، ریب اور شک سے بچو. اسی نے پچھلوں کو ہلاک اور برباد کیا. رائٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف قرآن جب اللہ نے قرآن تھمایا، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، تو کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ لا ریب فیہ، شک نہ کرنا، تذبذب کا شکار نہ ہو. کنفیوژن، ڈاؤٹ، ریب، شک لا ہے قرآن کا. یہ منافق ہیں جو تذبذب کا شکار ہے. مذبذبین بین ذالک، نہ پورے ادھر نہ پورے ادھر، نہ پورے دنیا کی طرف نہ پورے دین کی طرف. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی. یاد رکھیے گا، کافر اپنی دنیا داری کے چکروں میں اپنی دنیا سنوار لیتا ہے. مومن تقوی اور خوف خدا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنی جنت حاصل کر لیتا ہے. لیکن منافق، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی. یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا منافقوں کی صفات بتائی. ہم نے بالکل اپنے ابتدائی سبق میں بھی منافقوں کی صفتیں پڑھی تھی، دہرائیں. جھوٹ بولتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، اور اصلاح کے لبادے میں فتنہ فساد کرتے ہیں. اسلام لانے والوں، اطاعت کرنے والوں کو بے وقوف اور احمق سمجھتے ہیں. اور پھر منافقوں اور کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہوئے ان کے ظاہر اور باطن، ان کے قول اور فعل، ان کے اندر باہر میں فرق ہے. دو رخا پن، دو چہرے، قول اور فعل کا تضاد. اور پھر وہاں ہم نے یہ حدیث بھی دیکھی تھی، اور پھر وہ حدیث بھی دہرائیں. آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نہ جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی، وہ نفاق کی حالت میں مرا. تو نفاق سے بچنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کرم کر کے امت کے افراد کو نفاق سے بچنے کی دعا سکھا دی. یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں. پہلے تو منافقانہ جو مزاج ہے اس پر اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. ہاں، اور وہ حدیث بھول گئی، آیت المنافق روبہ، منافق کی 4 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا اؤتمن خان، جب امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے. اذا عہد، جب وعدہ کرتا ہے اخلف غدر، وعدہ خلافی کرتا ہے یا وعدہ توڑ دیتا ہے. اذا خاصم فجر، جب لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالی بکتا ہے، بد زبانی کرتا ہے. آپ نے فرمایا چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، 4 علامتیں ہیں تو پکا منافق. اگر 4 نہیں ہیں تو نفاق کا رنگ ضرور ہے، جب تک وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اس کو یاد رکھیے. محاسبہ کریں، اعتراف و ندامت سے استغفار کریں، اور ساتھ نفاق سے بچنے کی دعا. اللہم طہر قلبی من النفاق. دل کا روگ ہے نا، اللہ میرے دل کو نفاق کے روگ سے بچا دے.
وعملی من الریاء ولسانی من القذب وعینی من الخیانت انک تعلم من خائنۃ العین وما تخفی الصدور. اللہ ہمیں نفاق سے بچا، نفاق کے بیج سے بچا، نفاق کے رنگ سے بچا، اس کی صفات سے بچا، ایسی دوستیوں سے بچا، ایسے ماحول سے بچا، ایسی صحبت سے بچا. اور اللہ ہمیں اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنی عزت، اپنی حیا، اپنی آبرو، اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ آیت نمبر 145. مزید منافقوں کا انجام. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے منافق، صفات تو آپ نے دیکھ لی، ان صفات والے لوگ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اچھا، کلمہ گو ہیں نکل جائیں گے، کوئی سفارش، کوئی شفاعت، کوئی مددگار. کیا فرما دیا اللہ نے؟ لَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. ان کے لیے تم کوئی ہیلپر نہیں پاؤ، ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا. جو نفاق کا یہ انجام سنیں گے، جو نفاق کا یہ سزا سنیں گے، اس کے بعد دل لرز جائیں گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا. سننے کے بعد جو وہ لوگ توبہ کر لیں گے، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں گے اور پھر توبہ کے بعد اپنے منافقانہ رویے کی اصلاح کر لیں گے اور پھر اللہ کا دامن تھام لیں گے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے. ایسے مومنوں کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آخر اللہ کو کیا پڑی؟ اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بن کے رہو گے، ایمان کی روش پر چلو گے، تو وہ تو بہت قدردان ہے اور سب کے حالات سے واقف ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آیت نمبر 148. لا یحب اللہ. اللہ محبت نہیں کرتا. گویا ایک عمل اور ایک رویہ جو انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کر دے گا، ایک ایکٹیویٹی، ایک سرگرمی جس کی وجہ سے ایک شخص اللہ کے محبوب لوڈ بندوں کی صف سے نکل جائے گا. کون سی چیز؟ اللہ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بد گوئی پر زبان کھولے. گویا بد گوئی کرنے والا اللہ کی محبت سے محروم، اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے خارج ہو جاتا ہے. بد گوئی کیا مطلب ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ گفتگو، ہر وہ کانورسیشن جس میں بدی کا تصور ہے، جس میں بدی کا عنصر ہے. سنفل کانورسیشن. بد گوئی کیسی ہوگی؟ جس کے انداز میں، جس کے طریقے میں، جس کے موضوعات اور ٹاپکس میں بدی کا تصور ہوگا. ہر بدگوئی میں بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی، بد تمیزی، جو سارے بد ہیں نا وہ اس میں شامل کر دیجئے. بدتمیزی، بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی، سب بدگوئی کے زمرے میں شامل. پھر اس کے بعد
اگر ٹاپک ہی برا ہے، بات کا موضوع ہی بدی میں ہے، جھوٹ، جھوٹ پہ تو بدگوئی ہے، جھوٹ، بےایمانی، دھوکہ، بدعہدی، جھوٹی قسم کھانا، اور یا پھر کسی کا مذاق اڑانا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کا ٹھٹھا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی کی تنقید کرنا، کسی کو برے نام سے پکارنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدگوئی کے زمرے میں شامل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یا کم از کم برائی سے درگزر ہی کرو، تو اللہ کی صفت یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بدگوئی کی ناپسندیدگی کی گئی، اس کی تردید کی گئی، اور ساتھ ہی بدگوئی یعنی کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، کسی کی غلط بات کا تذکرہ کرنا، اس کی اجازت کچھ حالت میں دی گئی ہے، الا من ظلم، یعنی جو شخص مظلوم ہے، کوئی شخص مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، تو ایسا مجبور، محروم، مظلوم، وہ رہنمائی لینے کے لیے، کسی سے گائیڈنس مانگنے کے لیے کہ بھی دیکھو میرا شوہر میرے پہ یہ ظلم، زیادتی، مار پیٹ کر رہا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، تو اس کی کوئی بری باتوں کا تذکرہ کر دے، تو لہٰذا رہنمائی اور گائیڈنس لینے کے لیے، سپورٹ لینے کے لیے، مدد، معاونت، بھئی میری مدد کرو، میں اس دلدل میں پھنسی ہوں، اس جہنم میں پھنسی ہوں، میری مدد کرو، تو وہ مدد مانگنے کے لیے، اعانت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، ہیلپ اور سپورٹ کے لیے، اس کے لیے بدگوئی کی اجازت ہے۔ اور ویسے اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر معاف اور درگزر ہی کر دو تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ آیت نمبر 150، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور تفریق کیسے کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کے درمیان؟ کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، کفر اور ایمان کے بیچ میں راہ نکالتے ہیں، کفر اور ایمان کے بیچ میں راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ سب پکے کافر ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں عذاب مہینہ، جو انہیں ذلیل و خوار کرنے والی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور تمام رسولوں کو مانیں گے، ان کے درمیان تفریق یعنی تفریق نہیں کریں گے، فرق نہیں کریں گے، تو ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آیت میں ایک کبیرہ گناہ کا تذکرہ، جس کے لیے جہنم کی وعید اور ذلیل و خوار ہونے والی سزا، اور جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرنے والے اور یہ رویہ اور ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنے والے پکے کافر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں، اور پھر ان کے لیے اعتدنا للکافرین عذاب مہینہ، ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ تو کہ اس عمل کو سمجھنا ضروری ہے کہ جن کے کرنے والوں کو پکا کافر کہا جا رہا ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب کی وعید دی جا رہی ہے۔ کون سا عمل؟ اللہ اور اللہ کے نبیوں میں فرق کرنا، اور فرق کی تشریح بھی اللہ نے آیت میں بتا دی کہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ایمان کے لیے کیا ہے؟ ایمان کے لیے تو ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، سب کی تکمیل ضروری ہے۔ تو جو اللہ کو مانیں گے اور نبی کو یا ان کی نہیں مانیں گے، یہ کفر ہے۔ اللہ اور نبی میں فرق کا مطلب کیا ہے؟
کچھ کو ماننا کچھ کو نہیں ماننا، یعنی قرآن کو ماننا اور حدیث اور سنت کا انکار کرنا۔ معترضین حدیث، منکرین حدیث، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کا اعتراض کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تصور ہے جس کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے اور جس کا انجام بھیانک بتایا جا رہا ہے۔ اگر عرف عام میں دیکھیں تو بہت دفعہ شریعت کے کچھ احکامات کو سمجھانے کے لیے حدیث اور سنت کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس حوالے پر جیسے موسیقی کی بات ہو، میوزک کی بات ہو، تو اس پر احادیث کا حوالہ دے کر اگر بات کی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں حدیث نہیں، ہمیں قرآن بتاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ What actually this means is کہ جو شخص قرآن کی آیت سنانے کے بجائے حدیث سنا کر جواز دے رہا ہے شریعت کا، اور سننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، میرے لیے قرآن کی آیت ہی امپورٹنٹ ہے، مجھے حدیث اور سنت کا حوالہ امپورٹنٹ نہیں ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ whether it is an order of sharia or not۔ یہ اللہ اور رسول میں فرق ہے، یہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے۔ قرآن کو مانا جا رہا ہے، حدیث کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی۔ اللہ کی بات اور اللہ کے کلام کو مانا جا رہا ہے، اوتھینٹک سمجھا جا رہا ہے، لیکن حدیث اور سنت کو اوتھینٹک نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ ہے وہ رویہ، اور ویسے یہ باقاعدہ ایک تحریک کی شکل بھی ہے، ایک عمومی سا رویہ بھی ہے، لیکن ایک باقاعدہ تحریک بھی ہے، جسے قرآن کافی تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کافی تحریک کا آغاز بر صغیر پاک و ہند میں انگریز انڈیا کو چھوڑنے سے پہلے توفتاً بندوبست کر کے گئے تھے۔ یہ انگریز نے یہ تحریک لانچ کی تھی، دین خراب کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ اسلام جراج پوری، انگریزوں کے پیٹرنائزیشن پر اسلام جراج پوری نامی ایک شخص نے قرآن کافی تحریک کا آغاز کیا، اور یہ تحریک باقاعدہ آج بر صغیر میں موجود ہے، پنجے گاڑے میں انہوں نے۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم حدیث اور سنت کو نہیں مانتے، ہم شریعت کے احکامات کے لیے حدیث اور سنت کو بیس بھی نہیں بناتے، ہم صرف قرآن تک ریزورٹ کرتے، ہم صرف قرآن سے رجوع کرتے۔ تو باقاعدہ ایک تحریک ہے۔ ان لوگوں سے صرف میں تو ہمیشہ ایک ہی سوال کروں گی کہ اگر صرف قرآن کو مانیں گے اور صرف قرآن سے رجوع کریں گے تو دین کے مکمل احکامات اور گائیڈنس کہاں سے لیں گے؟ قرآن میں تو اللہ نے موٹے موٹے احکامات، بین کلیئر کٹ احکامات دیے ہیں، لائک نماز۔ نماز جو دین کا اتنا مین ستون، بنیادی رکن، قیامت کے دن کا پہلا سوال، جنت کی کنجی، یہ نماز۔ اللہ قرآن میں نماز کے لیے کیا کہتا ہے؟ آرڈر آف صلاح کیسے دیتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ یا حافظوا علی الصلوات۔ اس سے زیادہ تو قرآن میں نمازوں کے نام نہیں، نمازوں کے کلیئر کٹ اوقات نہیں، کس وقت پڑھو گے، کیسے پڑھو گے، نماز کو شروع کیسے کرو گے، قیام میں ہاتھ کہاں باندھو گے، کیا پڑھو گے قیام میں، رکوع کیسے ہوگا، اور رکوع ہوگا کہ نہیں ہوگا، رکوع میں کیا پڑھو گے، سجدوں میں کیا پڑھو گے، دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھو گے، سلام کیسے پھیرو گے، ہاؤ ڈو یو سٹارٹ صلاح، ہاؤ ڈو یو اینڈ صلاح، وین ڈو یو آفر صلاح، ویئر ڈو یو آفر صلاح۔ تشریح کہاں سے ملے گی؟ اقیموا الصلاۃ سے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، حافظوا علی الصلوات سے تو کچھ گائیڈنس نہیں ملے گی۔ پوری کی پوری گائیڈنس آف صلاح حدیث اور سنت۔ تم دین کا ایک ابتدائی رکن تو حدیث اور سنت کے بغیر پورا کر نہیں سکتے۔ اگر تم صرف قرآن کو پڑھتے ہو تو پھر نماز ایسے کس طرح پڑھتے ہو؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ایک ہی سوال کا جواب ان کے رویے کو اور ان کی تحریک کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک باقاعدہ تحریک ہے، اور اس تحریک کے حوالے سے ایسے لوگوں کا انجام اللہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ پکے کافر ہیں، وہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے،
جو ذلیل و خوار ہونے والی ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث اور سنت، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان فرق نہیں کرنا، نبیوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرنا، کتابوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرنا، ان کو اللہ اجر بھی دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم الہمنا رشدا وعیذنا من شرور انفسنا۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ خاتمہ بالاسلام فرمانا، اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ کے مطابق ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہم آنس وحشت قبری، اللہم آنس وحشت قبری، اللہم آنس وحشت قبری، اللہم آنس وحشت حشری، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اس محفل میں جس جس کے دل میں جو جو جائز خواہش اس کے حق میں بہتر ہے، اللہ کی سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ گھروں کو سکون کا، امن کا، عدل کا، انصاف کا، اسلام کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے نسلوں کے دین، ایمان، اسلام، عزت و آبروؤں کی حفاظت فرما۔ اللہ حفاظت کے طریقے سکھا، اللہ حفاظت پر عامل رہنے والا خوش نصیب بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام قرآنی اور مسنون دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔